بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مکمل تفصیل احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کیسی تھی، کس چیز کی بنی ہوئی تھی، اس کا نگینہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز پر اس کو استعمال کرتے تھے، کون سے ہاتھ میں پہنتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس چیز کی بنی ہوئی تھی اور اس کا نگینہ کیسا تھا اور کس طرف نگینے کو رکھتے تھے، اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وکان فص حبشیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ حبشی نگینہ کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے یا تو وہ سفید اور سرخ مائل تھا یا سرخ مائل سفید سیاہ تھا، یا اسی طریقے سے حبشی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حبشہ کسی کاریگر وغیرہ نے بنایا تھا۔ اس روایت کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے، روایت نمبر 5486۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگوٹھی زیب تن کیا کرتے تھے تو اس کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں اذا لبسہ جعل فصہ مما یلی بطن کفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگوٹھی پہنتے تھے تو اس کے نگینے کو ہتھیلی کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ یہ روایت مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر 5477۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا ڈیزائن کیسا تھا کہ وہ مربع یعنی چوکور تھی، یا مدور یعنی گول تھی، یا مثلث یعنی تکونا تھی، تو اس سلسلے میں صریح کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو مہر لگانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اقرب الی الصواب یہ ہے کہ انگوٹھی کا جو ڈیزائن رہا ہو وہ غالباً چوکور رہا ہوگا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی سے مہر لگایا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ انگوٹھی پر کچھ نقش کیا گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کانا نقش خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سطر رسول سطر واللہ سطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا جو نقش تھا اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور محمد ایک لائن تھی، رسول ایک لائن تھی، اور اللہ ایک لائن تھی۔ اس روایت کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے، روایت نمبر 1747۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق ونقش فیہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد الرسول اللہ کا نقش کروایا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے، حدیث نمبر 5477۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں نقش کیا ہوا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ وغیرہ جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے، ترمذی شریف حدیث نمبر 1746۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے تھے، تو اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبس خاتمہ فی یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ یہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ افضل ہے اور سنت طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے، بلا کراہت پہن سکتا ہے، اس لیے کہ بعض مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس انگلی میں پہنتے تھے، تو اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کانا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ واشار الی الخنصر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انگوٹھی اس میں تھی اور اشارہ کیا خنصر کی طرف، اور خنصر کے معنی آتے ہیں چھوٹی انگلی کے۔ اس روایت کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے، روایت نمبر 5479۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ابن ابی موسیٰ کی روایت میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القسی والمیثرۃ الحمراء وان البس خاتمی فی هذه وفی هذه واشار الى السبابۃ والوسطى۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انگوٹھی
اس میں اور اس میں پہننے سے منع فرمایا، اور اشارہ کیا سبابہ یعنی شہادت کی انگلی کی طرف اور وسطیٰ یعنی درمیانی انگلی کی طرف۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بیان کی گئی ہے، روایت نمبر 1786۔ تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہنتا ہے یا انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ انگوٹھی استعمال کریں تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے انہی حدود کی رعایت کرتے ہوئے انگوٹھی استعمال کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے، یعنی وہ چاندی کی بنی ہوئی ہو، اس کا وزن 1 مثقال سے کم ہو، اس کے اندر نگینہ اگر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ اگر اس پر کوئی نقش بنا ہوا ہے، عربی عبارت کے اندر اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو جب بیت الخلاء میں جائے تو اس کو اتار کر جائے، اور پہننے کے اندر دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں پہنے تو زیادہ افضل ہے، اور درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے اندر نہ پہنے، اس سے احتراز کرے، بچے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پہننے سے منع فرمایا ہے، بلکہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اندر پہننا زیادہ افضل ہے، اور انگوٹھی کا جو نگینہ ہو وہ ہتھیلی کی طرف ہو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے سلسلے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی پہننے کے عمل کے سلسلے میں تھیں، جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔